ہو گیا. اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے روک کے کہا کہ آج تو خوشیوں بھرا دن ہے, روزوں کی تکمیل ہوئی, ہر بندہ عید منا رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے, میری نیکی قبول ہوئی ہے, میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی گئی ہو. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے تو کسی نے کہا حضرت کیوں روئے ہو؟ کہا اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈال دے. محض اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے حضرت حسن بصری رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے نیاز ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ رد کر دیا جائے. تو خوف سے, اللہ کی خشیت سے, اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے عمل صالح کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل رد کر دیے جائے. اور کچھ لوگ خاتمے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہمارا عمل اچھا رہا ہو اور ہمارا آخر برباد ہو جائے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں ساری زندگی, لیکن ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا. بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا, اور جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا, قبولیت پہلے ہو جاتی. اتنا مستجاب الدعوات ولی تھا. پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے. جب میں آ گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور میری ہر دعا مان لی جاتی ہے, تو پھر کسی کے کہنے پہ وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا, اور جو کہنا چاہ رہا تھا وہ اپنے حق میں نکل گیا, اور پھر زبان اس کی لٹک گئی, زمین چاٹتا تھا. اور قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی ہے, لیکن انجام کتنا بد ہوا. مثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا, او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. کتنے لوگ کس کمال پہ پہنچے ہوتے ہیں لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوتا. کمال اس کا ہے جس کا انجام ٹھیک ہو گیا. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے, پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, بخاری کتاب الایمان میں یہ روایت ہے, فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں. حضرت ابو ملیکہ تابعی ہیں. 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں, اور میں نے سب کو دیکھا ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے, ہمارا آخر کہیں برباد نہ ہو جائے. خاتمہ بالخیر کا انہیں بہت زیادہ مسئلہ تھا. میں اور آپ تھوڑا سا عمل کر لیں تو ہم پھول جاتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے جیسا زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے, لیکن وہ ڈرتے تھے کہیں انجام خراب نہ ہو. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں, ہمارے عمل کیا ہیں, ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے. قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی, گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا. محبوب کے غلاموں کے گھوڑے, ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں, کھریوں سے ٹکرانے والے پتھر, پتھروں سے نکلنے والے شرارے, رب کے وہ بھی محبوب. اللہ اکبر. تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی, کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی. لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے اس شہر کی. تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے, مقام ابراہیم ہے, چاہے زمزم ہے, صفا و مروہ ہے, مزدلفہ ہے, منا ہے, عرفات ہے, قدم قدم انوار کی برستی برکھا ہے, مطاف ہے, حتیم ہے, مستجاب ہے, مستجار ہے, ملتزم ہے, باب کعبہ ہے, سقف بیت اللہ ہے, قدم قدم پہ انوار
برس رہے ہیں، شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو، شاید قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرا رب کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے، اے انت مقیم فی هذا البلد۔ امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا، محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں نے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے ہو۔ اللہ اکبر، تو محبوب کے شہر کی قسم کی، والعصر محبوب کے زمانے کی قسم کی، والضحا محبوب کے چہرے کی قسم کی، واللیل محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی۔ کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم، کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم، کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم، اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی؟ محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم، نہ صرف تیری گلیوں کی قسم، نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم، نہ تیری زلف نور کی قسم، نہ تیرے عہد زرعی کی قسم، محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے